الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم. اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو. انہو کان غفارا، ہمارا رب جو ہے گناہگاروں کو معاف کرنے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر رحمت کی برکھا بارش نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مالوں سے، اولاد سے مدد فرمائیں گے، اور تمہارے لیے باغات بنائیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری ہوں گی. حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین،
خاتم الانبیاء والمرسلین سید الثقلین سرور کونین شفیع المذنبین ساقی حوض کوثر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر۔ حضرات محترم، آج کا خطبہ جمعہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کا اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے، جس رب العالمین ارحم الراحمین نے مجھے اور آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ 1446 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ، قیام، سحری، افطاری اور یہ رمضان کے خطبات جمعہ اللہ تعالیٰ قسمت کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج ہم اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آئندہ سال میری اور آپ کی زندگی میں 1446 ہجری کا ماہ مبارک اور خطبات جمعہ، سحری، افطاری، قیام، روزے، صدقہ، خیرات، اللہ نے توفیق دیا تو زکوٰۃ، فطرانہ، اللہ ہمیں پھر دوبارہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ مہینہ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے بخشش کا مہینہ رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رب چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے، کیونکہ روزے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قیام سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر رمضان میں عمرہ کر لے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حج کا ثواب ملے گا، صرف حج کا نہیں، وہ اس طرح اس کو حج کا ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ دے، آگے فطرانے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے گناہ معاف کرنے کے سارے سبب رکھ دیے، اور قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ مجھے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا سمجھ کر، داتا سمجھ کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، متکبر لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ گناہ کر کے جڑا اکڑے، فخر کرے، شیخیاں کرے، لوگوں کے سامنے مشہور کرے، وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی سے یا مرد عورت سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں چلا، رب ذوالجلال کو تو پتہ ہے نا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ صغیرہ بھی معاف کر سکتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک ہے چھوٹا گناہ، ایک ہے بڑا گناہ۔ چھوٹے گناہ کے لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا میرے بندے نیکیاں تو کرتا جا، تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کرتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! وضو کیا گناہ معاف، نماز پڑھی گناہ معاف، اللہ کا ذکر کیا سبحان اللہ،
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया बंदे तूने जिक्र किया, मैंने तेरे छोटे गुनाह बगैर तौबा के, बगैर माफ़ी के मैंने माफ़ कर दिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है। एक आदमी आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, आप खामोश रहे। उसने फिर कहा आप खामोश रहे। उसने फिर कहा फिर खामोश रहे। इत्तफाक की बात, जनाब बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अजान कह दी। आप भी उठे, सहाबा भी उठे, वुजू किया, नमाज पढ़ी। आका ने नमाज पढ़ाई। सुबहान अल्लाह। इमाम हो तो इमाम कायनात जैसा, मस्जिद हो तो मस्जिद नबवी जैसी, और मुक्तदी हो तो सहाबा किराम जैसे। सुबहान अल्लाह। कितना वो समा होगा, कितना वो खूबसूरत माहौल होगा। आका ने जब नमाज पढ़ा ली, वो बंदा फिर आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया है। हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या तुमने वुजू किया? हाँ, कहा मैंने वुजू किया। फरमाया तूने नमाज पढ़ी? फरमाया हाँ मैंने नमाज पढ़ी। फरमाया अल्लाह ने तेरे वुजू और नमाज से तेरे उस गुनाह को माफ कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो देखो रब ने तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। और कब तक? मेरी और आपकी आखिरी हिचकी। अरबी में, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तौबा का दरवाजा खुला है, मालम युगरगर। ये जो मौत के वक़्त अल्लाह के हुज़ूर दुआ, अल्लाह में मौत की सख्तियों से महफूज फरमा, क्योंकि मैंने और आपने, हमारे बड़े भी गुजर चुके हैं, हमारी बारी भी आने वाली है। हमें बस डरते रहना चाहिए। ये बात लोग समझते हैं जी नहीं ये जिंदगी है, नहीं जिंदगी नहीं, आगे भी है। हम खुद गुस्ल देते हैं, खुद कफन देते हैं, खुद चारपाई पे डाल के 4 आदमी उठाते हैं, खुद आगे रख के नमाज जनाजा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना, फिर भी हमें यकीन नहीं होता। उसकी वजह क्या है? शैतान ने मुगालता दे के रखा है। वो कहता है मेरी पार्टी में इजाफा हो। अल्लाह का दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। वो हमें जहन्नम में ले जाना चाहता है। रब और रब का महबूब हमें जन्नत में ले जाना चाहते हैं। इसलिए आओ ये सारी चीजें देख के इबरत हासिल किया करो। अपने प्यारों को दफनाते हो, अपनी मौत की फिक्र करो। बस ये दुआ किया करो, अल्लाह मुझे और आपको, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि आखिरी सांस कब आ जाना है, आखिरी रात कौन सी आ जानी है, आखिरी दिन कौन सा आ जाना है, आखिरी लम्हा कौन सा आ जाना है, आखिरी जुमा कौन सा आ जाना है, आखिरी नमाज कौन सी आ जानी है, आखिरी मुस्कुराहट कब आ जानी है, आखिरी परेशानी कब आ जानी है, आखिरी तकलीफ कब आ जानी है, आखिरी बीमारी कब आ जानी है, किसी के इल्म में नहीं है, रब कायनात को पता है। फरमाया मालम युगरगर, फरमाया जो आपकी जिंदगी का खात्मा होना है या मेरी का, चलो मैं अपनी कर लेता हूँ। बात दोस्त कहते हैं आप सब डराया ना करो। और मौत का जिक्र किया अल्लाह ने कुरान में भी, मौत का जिक्र किया अल्लाह के नबी ने हदीस में भी, डरने की क्या बात है। बात कहते हैं आप सब अपनी बात किया करो। अल्लाह के बंदे तुमने हमेशा रहना है, सबने जाना है। पूरी कायनात में अगर इस दुनिया में हमेशा रहता तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते। आका इस दुनिया से चले गए, नबी रहमत चले गए। अल्लाह अकबर। जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में आज दोस्त हमें मुगालता देने की कोशिश करती है। बेटी रसूल है, हसन हुसैन की वालिदा मोहतरमा है, जन्नत में औरतों की सरदार है, जन्नती घरानों की मलका आलिया है। वह जे जन्नतियों का घराना अलीउन फिल जन्ना, हुसैन हसन हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, नौजवानों के जन्नत में सरदार होंगे। फातिमा बेटी रसूल औरतों की जन्नत में सरदार होगी, पूरा घराना जन्नतियों का है। आका ने फरमाया बेटी फातिमा मेरे करीब आना जरा। आपने फरमाया कान मेरे करीब करो। होंठ किसके हैं? इमाम कायनात के। और कान किसके हैं? अल्लाह अकबर। जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेटी रसूल है। आपने फरमाया बेटी फातिमा
اللہ اکبر، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کسی کی ملاقات ہوگی نا تجھ سے ملاقات ہوگی، اور تاریخ گواہ ہے آپ کے جانے کے بعد پورے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ اور جب یہ خوشخبری بھی سنائی ملاقات کی تو جناب فاطمہ کہتی میں نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جب جدائی کا ذکر آیا باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور جن سے پیار ہو نا دلی، وہ مسکرا رہا ہو نا، ہمیں پتہ نہیں وہ کس وجہ سے مسکرا رہا ہے، ماں ہے باپ ہے، تو ہمیں بھی خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے کیونکہ ہمارا دل ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر پیارا رشتہ روئے نا، ماں روئے، پاس بیٹا بیٹھا اس کو بھی رونا آ جاتا ہے، پاس بیٹی بیٹھی وہ بھی، اللہ اس کو پتہ نہیں کہ اماں کس وجہ سے روئی ہے، باپ کس وجہ سے رویا ہے، کیونکہ جس سے دلی لگاؤ نا اس کے ساتھ دل کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو وہ بھی مسکراتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ بھی روتا ہے تو وہ بھی روتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانے کی بات کی، بیٹی زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے، اے میری بیٹی میری بات سنو۔ جی امی جان کیا بات ہے؟ ابھی مسکرائے ابھی روئے، کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی نہیں۔ جناب فاطمہ نے اپنی امی کو بات نہیں بتائی۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو جناب عائشہ نے پھر سوال کیا، پھر یہ بات بتائی۔ تو اس کا مطلب ہے اے موت کو یاد رکھا کرو، پھر انشاءاللہ توبہ کی بھی توفیق ملے گی، اور جس کو موت نہیں نا تیار یا ڈر نہیں وہ توبہ بھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ یحب التوابین کا معنی یہی ہے، گناہ ہو گیا انسان ہے، غلطی ہو جائے گی، ارادے سے بغیر ارادے سے، اللہ فرماتے ہیں یحب التوابین، توبہ تیرا کام کرنا ہے، معاف کرنا میری صفت ہے۔ غفور کون ہے؟ غفار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسی اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں پلٹ کے آ جا۔ فرمایا ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کب تک؟ جب تک یہ آخری ہچکی، آخری غر کی آواز، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں کافی، جس وقت کسی آدمی کا آخری وقت آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے، بعض نے اپنے پیاروں کو اپنی گود میں اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی منظر ہے، کسی نے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، باپ بیٹے کی گود میں جا رہا ہے، اور کدھر؟ میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے دنیا کے اندر، بڑا خوبصورت رشتہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خاوند دنیا سے جا رہا ہے تو گود کس کی ہے؟ بیوی کی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی جا رہی ہے تو گود کس کی ہے؟ خاوند کی۔ سارے منظر ہیں۔ آؤ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو کس کی گود تھی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، ہماری امی جان ہے، جس کی پاکیزگی اللہ اکبر رب کے عرش والے رب نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے نازل فرما دیا۔ فرمایا گود کس کی ہے؟ امی عائشہ کی۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ موت کا وقت آیا ہے تو ملک الموت جو ہے وہ جان قبض کر رہا ہے، اس لیے آخری آواز غرغر۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا جب سانس ختم ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، کھانا پینا بند، ہم فٹافٹ پانی پکڑتے، اس کے منہ میں کہتے ہیں جی زمزم ڈالو، زیتون ڈالو، کھجور ڈالو، اللہ اکبر۔ اب وہ خوراک کی نالی بند ہو چکی ہے، اب وہ ہلکا ہلکا جو سانس کی نالی ہے نا، وہ خوراک کی اور سانس کی نالی میں دیکھو اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اب وہ خوراک کی نالی بند ہوگی، کھانا پینا پورا ہو گیا، اب وہ سانس کی نالی میں سانس ہلکی ہلکی آ رہی ہے۔ اب جو آپ نے پانی ڈالا ہے وہ سانس کی وجہ سے غرغر کی آواز آتی ہے۔ اس آواز سے پہلے فرمایا جتنا بڑا پاپی ہے، جتنا بڑا گنہگار ہے، فرمایا توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس دعا یہ کیا کرو اللہ میں آخری سانس سے پہلے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نبی کے ہم غلام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث میں آتا ہے 70
ایک حدیث میں آتا ہے میرا آپ ہر روز 70 مرتبہ استغفراللہ پڑھتے، آپ ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے، کائنات کے امام کائنات ہے، پوری امت کی سفارش کرنے والے ہیں، آپ جیسی شان والا کوئی نہیں، آپ جیسی رتبے والا کوئی نہیں، آپ جیسے درجے والا کوئی نہیں، آپ سب سے پہلے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ نے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھے، ہم تو ہے ہی گناہ گار ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا اگر رب سے چاہتے ہو نا بارش ہو جائے اور اس کی برکتیں سن لو، توبہ کی برکت، استغفار کی برکت، بارش شروع ہو جائے گی، استغفار کی برکت، توبہ کی برکت، اللہ منگائی ہے مال دے گا، اگر استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اولاد نہیں اللہ اولاد دے گا، استغفار کرے گا، برکتیں کیا ملے گی؟ بیٹا نہیں اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ بنین کے اندر اللہ نے بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے، اولاد ملے گی، فرمایا باغ خشک ہو چکے ہیں، کھیتی باڑی خشک ہو چکی ہے، فرمایا استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے گا، کیونکہ اللہ کو پسندیدہ ہو گیا نا۔ یحب التوابین، یہ ہے توبہ کی برکت، یہ ہے استغفار کی برکت، کر کے دیکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا جی ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ امام صاحب فرمانے لگے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ائمہ میں ان کا نام آتا ہے، کہنے لگے بھائی استغفار پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کہو استغفار پڑھے، اپنی بستی والوں کو بھی کہو استغفار پڑھے۔ چلا گیا، پھر ایک آدمی آیا، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اے اللہ جو بے اولاد جوڑے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ بہت زیادہ پرچیاں بے اولادوں کی آتی ہیں، فون آتے ہیں، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اور جن بھائیوں کی اولاد میں بیٹے نہیں اللہ بہنیں ہیں، اللہ ان بہنوں کو بھائی اور ویر جیسی نعمت عطا فرما۔ اس لیے یہ دعا جب کسی کے لیے کرتے ہو نا خوش ہو کے کیا کرو، تمہاری حاجتیں بغیر مانگے اللہ پوری فرمائے۔ میں نے چند دن پہلے درس کے اندر بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر جو جمع کی دعائیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اس لیے آپ اجتماعی دعا جمع کے سیغے سے کیا کرو، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ غلطیاں ہیں اور جس کو میں شامل کروں اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، ہمارے پاس گناہ زیادہ ہے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہماری وہ دعائیں اللہ قبول فرما لے گا۔ اور اس لیے پیار بھی اسے ہے نا، اور پیارا بھی فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اگر آپ کسی کا احسان کا بدلہ نہیں نہ اتار سکتے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کیا کرو، اللہ آپ کو احسان کا بدلہ اتارنے والوں میں شمار فرما لیں گے۔ تو اس لیے آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، چند دن باقی رہ گئے، رات ابھی 27ویں باقی ہے، 29ویں باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں بھی ہمارے پاس علماء نے قرآن کی آیت کا مطلب بدل دی، اے جی اس طرح توبہ کرو جی میں نصوحا نے کی تھی۔ نصوحا کسی بندے کا نام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، دیکھو اللہ نے گناہ گاروں کو ایمان والا کہا ہے، دیکھو رب کا پیار، سبحان اللہ، رب کی محبتیں دیکھو کتنے پیار سے بلایا۔ اے نہیں کیا تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تو سود خور ہے، تو شرابی ہے، تو زناکار ہے، تو بدکار ہے، تو ظالم ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھو رب کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ میرا یہ بندہ اس سے گناہ ہو گئے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا میری بارگاہ میں آ جا، سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ چھڑ پر یار بڑے گناہ ہو گئے، ان مسیطے کی لے جانے، استغفر اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اور نہ لوگوں کو کہو لوگوں کو دعا جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، روزے داروں کے لیے تو اللہ نے پورا ایک دروازہ ہی رکھ دیا ہے جنت میں، باب الریان، فرمایا سحری کرنے والوں، افطاری کرنے والوں، توبہ کرنے والوں، استغفار کرنے والوں، یہ دروازہ میں نے تمہارے لیے رکھ دیا ہے،
جب آؤ گے اس دروازے سے آواز آئے گی، اے سحری کھانے والے، اے افطاری کرنے والے، اے روزہ رکھنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، تیرے لیے رب نے دروازہ کھول دیا ہے، اس میں قدم رکھ، جنت میں داخل ہو جا۔ بس دعا کرو اللہ میں اس دروازے سے آواز سننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بے اولادوں کو بھی استغفار، بارش نہیں ہو رہی استغفار، منگاہی ہے تو استغفار، باغ خشک ہو گئے استغفار، نہریں خشک ہو گئی استغفار۔ ایک شاگرد بڑا ہوشیار تھا، استاد محترم، سب کو ایک ہی پھکی دی جا رہے ہو، کوئی دعا بدل لے۔ فرمایا میں بدل نہیں سکتا، اللہ نے سورہ نوح میں کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے، اور اللہ نے امت محمدیہ پہ قرآن بنا کے نازل فرما دیا، قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگوں استغفار کرو، سب کچھ ملے گا، برکتیں ملے گی، رحمتیں ملے گی، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ اللہ فرماتے ہیں معاف میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا بڑا ہمارے بعض مساجد کے اندر اتنے سخت مسائل بیان کرتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرو۔ کل ہی پر سے ایک مسئلہ آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقتدی آیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں، مسجد نبوی میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے نا آقا کے پیچھے اپنے بلے میں یا بستی میں جا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک اونٹوں سے پانی اکٹھا کرنے والا مزدور آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ حضرت معاذ نے اس دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ شروع کر دی۔ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اس چرواہے نے جو اونٹوں سے پانی اکٹھا کرنے والا بیچارہ سارا دن، عرب کا علاقہ آپ کو پتا گرم علاقہ ہے، تھکا ہوا پریشان، نماز شروع کر لی، انہیں سورۃ فاتحہ پڑھی، آگے سورۃ بقرہ شروع کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک رکوع، پھر آگے اس نے سمجھا کام لمبا ہو گیا، کہتے ہیں اس آدمی نے نماز توڑ دی، نماز توڑ کے اپنی پڑھ کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ منافق ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے نماز توڑی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آ گیا، آمد سے نبی میں تشریف فرما ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آقا میں اونٹوں پہ پانی اکٹھا کرتا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، رات کو میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو آپ کے امام حضرت معاذ رضی اللہ سورۃ بقرہ شروع کر دی، میں اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، میں تھکا ہوا تھا، میں نے نماز توڑ دی، اپنی پڑھ کے چلا گیا، لوگوں نے میرے بارے میں اچھی باتیں نہیں کی۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ کو بلایا رضی اللہ تعالی، فرمایا معاذ تم دین میں فتنہ پیدا کرتے ہو، استغفر اللہ، لفظ پہ غور کرنا، فرمایا جب لوگوں کی امامت کرواؤ، آپ کے پیچھے کوئی بوڑھا بھی ہے، آپ کے پیچھے کوئی بیمار بھی ہے، آپ نے قیام اللیل میں سورہ آل عمران پڑھی، قیام اللیل میں سورہ نساء پڑھی، قیام اللیل میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، کیا مطلب نفلی عبادت ہے نا، کوئی دل کرے پڑھے کوئی دل کرے نہ پڑھے، لیکن فرض کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لمبی، فرمایا کسی عورت کا بچہ بھی رو سکتا ہے، وہ بیچاری بے قرار ہو جائے گی، فرمایا جب اکیلے نماز پڑھو، یہ نفلی نماز پڑھو، جتنا مرضی قرآن پڑھو، لیکن نماز کے اندر حکم کیا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اب دیکھو نا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مثلا ایک امام صاحب یہاں کھڑے ہیں، وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی توجہ قرآن کی طرف ہے، سننے والا محسوس کرے گا کہ اتنا لمبا قیام ہو گیا۔ اس لیے میں اکثر یہ ہمارے جو امام تراویح ہیں نا، میں ان سے ادباً گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جب عشاء کے فرض پڑھاؤ نا یہ مختصر رکھا کرو، باقی جب قیام اللیل تراویح جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ زیادہ پڑھ لیا کرو، لیکن جو فرض نماز ہے عشاء کی اس کے اندر آدھا سپارے ہمارے بعض امام تراویح پڑھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور میں نے یہ سمجھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر مساجد میں جہاں لمبی نمازیں ہوتی ہیں وہاں لوگ کم آتے ہیں، بہت کم رونق ہو جاتی ہے۔ مسجد میں لوگوں کو بلاؤ، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو تاکہ مسجدوں میں رونق ہو، اتنی سختی نہ ہو۔ تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ایک تو نا امید نہیں ہونا، نہ دوسروں کو کرنا۔ مشہور حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 آدمی قتل کیے، ایک کم 100،
تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ، یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا وہ آدمی ایک آدمی کے پاس گیا، پوپ تھا، پادری تھا، جو بھی تھا، کہا میرے سے یہ کام ہو گیا، کہ اٹھ پلیت، گندا، قاتل، تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، چلے جاؤ۔ اس نے کہا اچھا، توبہ کا دروازہ بند ہی ہو گیا۔ اس نے اس کو بھی مار دیا۔ 100 آدمی، میاں آقا فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ آدمی پھر بھی، کیونکہ گناہ وہ ہے جو سینے میں کھٹکا پیدا کرے، اور جس سے پتہ چلے نا کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ برا جانیں گے، سمجھو یہ گناہ کا کام ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جو چھپ کے کام کیا جائے وہ گناہ کا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان عبادت کرتا ہے چھپ چھپ کے، کسی کو پتہ نہ چلے، ریاکاری نہ ہو۔ ایک یہ کہ اندر ضمیر، اندر مفتی بیٹھا ہے جو کہتا ہے تو نے قرآن کے خلاف بھی کیا، حدیث کے خلاف بھی کیا، اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو اسم کہتے ہیں، اس کو زنگ کہتے ہیں، اس کو گندگی کہتے ہیں، اس کو غلاظت کہتے ہیں، اس کو نجاست کہتے ہیں۔ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، میں تو گیا تھا توبہ کے لیے، میں نے ایک اور مار دیا۔ کہتے ہیں کسی اور آدمی کے پاس گیا، وہ تورات و انجیل کا صحیح ماہر تھا، کہا میں نے 100 آدمی قتل کیے، کیا میرے پاس کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کیوں نہیں، اللہ کرے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب وہ بات آ گئی، جس گناہ کا تعلق رب کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلا، سچے دل سے توبہ کر لو، انشاءاللہ رب گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جس گناہ کی آپ تشہیر کرتے ہیں، بعض ہمارے نوجوان معذرت کے ساتھ گناہ کر کے دوستوں کو بتاتے ہیں، اب وہ معافی نہیں ہوگی، اس کی وجہ کہ اب اس کے گواہ بن گئے، اور جس کے گواہ بن جائے پھر معافی نہیں، پھر حد جاری ہوگی۔ اس کی دلیل حدیث میں آتا ہے، غامدیہ قبیلے کی ایک عورت، شادی شدہ عورت ہے، زنا ہو گیا، گناہ کر لیا، اور اس گناہ سے حاملہ ہو گئی، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے چہرہ اس طرف کر دیا، پھر وہ اس طرف آئے، پھر کہا، پھر اس طرف آئے، پھر کہا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جب اسے 4 مرتبہ اعتراف کر لیا گناہ کا، آپ نے کہا واپس چلی جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہوگا پھر آ، اس کا تو کوئی گناہ نہیں نا۔ وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی۔ دیکھو جن کو قبر کے عذاب کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، توبہ دیکھو، پھر آ گئی۔ آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ، کوئی حل پیدا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، واپس چلی جاؤ، ابھی یہ نومولود ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خود کھانے پینے لگے پھر آ جانا۔ وہ پھر چلی گئی۔ اب یہاں محدثین ایک نقطہ لکھتے ہیں، آقا نے بار بار کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بندی رب سے معافی مانگ لے، رب معاف کر دے گا، لیکن وہ بار بار آ رہی ہے، گواہ بنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ بچہ اس نے کھانا پینا پھر آ گئے، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سن لو، جو کوارا لڑکا اور لڑکی یہ گناہ کرتا ہے، اسلام کی حد لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں، ان کو ذلیل کیا جائے، اور جو شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے اس گناہ میں جاتا ہے، فرمایا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اس کو رجم کرنے کا حکم ہے۔ اور معراج کی رات، میں نے معراج کے واقعے میں یہ حدیث سنائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اس میں گندگی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، اس کی شکل بھی تباہ و برباد ہے، کھا رہے ہیں، گندگی ہے، منہ بھی بسورا، خون نکل رہا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ مرد عورت ہے جو شادی کے بعد اس گناہ کے لت میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے حلال ہے پھر بھی حرام کاری کرتے ہیں۔ اس لیے رجم کا حکم قرآن کی حدیں ہیں، اگر 4 گواہ موجود ہیں
تو فرمایا اس کو رجم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو لے جاؤ رجم کر دو۔ آدھا دھڑ اس کا زمین میں دنسا دیا گیا، آدھا اوپر ہے۔ صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے۔ موت بڑی سخت ہے، کسی کا دل نہیں کرتا دنیا سے جانے کو۔ کسی بابے سے بھی کہو بابا جی مرنا جے، وہ چھوٹی لے کے ساڑھے دوالے ہو جائے گا۔ دنیا کی چمک، دنیا کی بیوٹی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی نعمتیں جانے کو دل نہیں کرتا۔ ایسے چل رہا ہے، اٹھنا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، لیکن موت کی بات کرو گے مارنے پہ آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جس رب نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اتنا نظام خوبصورت بنایا ہے، اس رب کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی، وہ رب خود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا محبوب پیغمبر کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اب یہ عورت کبھی ادھر ہو رہی ہے، آخر کار وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جناب خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ انہوں نے بھی کہتے ہیں جب میں نے بھی پتھر پھینکا اس عورت کے سر پہ لگتا ہے، خون کا فوارہ، خون میں جوش ہے، وہ نکل کے میرے کپڑوں پہ گرا۔ میں نے کہا ہائے کتنا گندا پلید خون میرے کپڑوں پہ گرا، زانی عورت کا خون ہے، میرے کپڑوں کو گندا کر دیا، اس نے میرے کپڑوں کو پلید کر دیا۔ صحابہ واپس آئے، آپ نے پوچھا سناؤ؟ فرمایا ہاں کہا ہم نے رجم کر دیا ہے۔ فرمایا ایک واقعہ ہوا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہے، سیف من سیوف اللہ، اور یہ نشان تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی شکست نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، اتنا بہادر صحابی۔ بات جملہ نکل گیا، آقا نے فرمایا خالد کو بلاؤ رضی اللہ، فرمایا خالد سن لے، اس عورت نے اتنی پکی سچی سچی توبہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا خالد سن لے، اگر اس عورت کی توبہ مدینہ طیبہ کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، اور جس کو دنیا میں حد مل جائے، سزا مل جائے، اسے آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ وہ غامدی عورت جس کو اپنے اللہ کے عذابوں کا ڈر ہے، قبر کے عذابوں کا ڈر ہے، آؤ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کبیرہ گناہوں سے بھی بچو، اس کے لوازمات کے پاس بھی بچو۔ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ ایسا کام نہ کرو جس میں تم گناہ میں مرتکب ہو جاؤ۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو کبیرہ گناہوں سے، ہمیں بھی کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ اب یہ 99-100 آدمیوں کا قاتل توبہ کے لیے تڑپ رہا ہے، استغفار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کی روشنی مل گئی، سچے دل سے توبہ کر لے۔ شرط یہ ہے پیڑے یار چھڑ دے، سوسائٹی گندی چھوڑ دے، اپنا علاقہ چھوڑ دے، اپنی بستی چھوڑ دے، جہاں تو نے یہ گناہ کیے اپنی سوسائٹی کو بدل لے، فلاں علاقے میں چلے جا، وہاں لوگ بڑے اچھے ہیں، اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تیرا سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ بڑا خوش ہوا، بھاگا بھاگا جا رہا ہے، بھاگا بھاگا جا رہا ہے۔ عرش والے رب کا فیصلہ آ گیا، ملک الموت، جی اللہ جی اس بندے کی جان قبض کر لو۔ ابھی بستی میں نہیں پہنچا، ملک الموت رب کے حکم کا تابع۔ یہ بیماریاں، یہ حادثے، ملک الموت اس کا انتظار نہیں کرتا، ملک الموت رب کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ رب کہتا ہے فلاں کی جان قبض کر لے، وہ 1 سیکنڈ آتا ہے جان قبض، امر ربی، رب کا امر چلا گیا۔ یہ میرے اندر یسألونک عن الروح، لوگوں نے پوچھا تھا نا آقا سے روح کیا چیز ہے، فرمایا قل امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اندر آپ کے اندر رب کا حکم روح موجود ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، ہم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور جب یہ امر ربی چلی گئی، یہ روح چلا گیا، ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ کہیں بلاؤ فلانے کو، بلاؤ فلانی کو، ہماری امی کو غسل دے، ہمارے ابے کو غسل دے، پھر یہی جو پاس بیٹھتے ہیں ڈرتے ہیں،
خوف آتا ہے، پیار ہے، محبت ختم ہو گئی. کب تک؟ جب تک یہ امر ربی ہے. ابو جی، امی جی، بیگم صاحبہ، بیٹا جی، بیٹی جی، بھائی جی، بہن جی، دوست جی، جب تک یہ میرے اندر، آپ کے اندر یہ روح موجود ہے. اب یہ ملک الموت آیا، اس کی جان قبض کر رہا ہے. اب اس کی نظر کدھر ہے؟ نیکوں کی بستی کی طرف. توبہ کرتا آ رہا ہے، استغفار پڑھتا آ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو دعائیں دیکھو کتنی پسند آ گئی. وہ جہاں گرا، آخری سانس، ما لم یغرغر. اب وہ فرشتے، ایک ہے سجین والا، ایک ہے علیین والا. سجین وہ ہے جہاں گناہگاروں کی روحیں جاتی ہیں، اور علیین وہ ہے جہاں نیکوکاروں کی روحیں جاتی ہیں. اللہ میری اور آپ کی، ہماری فیملی کی روحیں اللہ علیین جانی چاہیے انشاءاللہ. روزے کی حالت میں آمین کہہ دو انشاءاللہ. اب اللہ نے فرمایا فیصلہ، زمین ماپ لو کہ اپنی بستی سے قریب ہے یا نیکوں کی بستی کے قریب. بعض نے بڑا کچھ محدثین نے لکھا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نیکوں کی طرف جو ہے نا ادھر ہو جا. بعض نے کہا نہیں، جب اس کی جان نکل رہی تھی اس نے گھسیٹنا شروع کر دیا، جس طرح فوجی کمانڈو نہیں چلتے اپنی یہ کونیوں کے پاس، اس نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. کہتے جان نکلنے کا عمل شروع ہوا، اور جہاں اس کی جان نکلی اتنا وہ آگے چلا گیا کہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا. اللہ نے فرمایا یہ جنت کا مہمان، اس کو بڑے پیار سے لے آ. اللہ، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا سنہری موقع دیا ہے. چند دن رہ گئے ہیں، چند راتیں رہ گئی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، توبہ کرو. ان اللہ یحب التوابین. انشاءاللہ ہمارے اس کی برکتیں بھی ملے گی، رحمتیں بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے، اے رب العالمین میرے اور آپ کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے جو بڑے پیارے پیارے رشتے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ درگزر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. قاری عثمان صاحب ستائی اعلان کر دیں، مٹی کا کر دو اپنا. ستائی نا ادھر 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 مطلب ٹھیک ہے، تیرا کر دیں، مٹی کا کر دو. تو دوسرا اج حافظ عثمان صاحب کے درس مغرب اور اتوار حافظ ابو بکر باس. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے. رمضان المبارک کا خطبہ جمعہ ہے. میں دعائیہ کلمات کہوں گا، آپ آمین کہہ دیں. شیخ ندیم صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کسی نے کی ہے. یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت دعا کریں کہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی اور کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے. یہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ آپ فرض نماز میں امام کے پیچھے قرآن مجید کھول کر سن سکتے ہیں یا صرف نفل میں قرآن سن سکتے ہیں؟ امی عائشہ کے غلام کے بارے میں آتا ہے کہ مصحف کھول کے، لیکن صرف میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جن دوستوں نے اس طرح سننا ہوتا ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں تاکہ قرآن مجید کا ادب کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے. ڈاکٹر انصر محمود صاحب بیمار ہیں،
اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ یہ کاشف صاحب ان کے ماموں امریکہ میں بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ عاطف صاحب کے چاچو ارشد اقبال صاحب وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ ہمارے بہت پیارے بھائی عبدالقیوم بٹی صاحب کاروان اسماعیل والے ٹریول ایجنسی والے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی خواہش ہے، جو بھی ان کی حاجت ہے، اللہ اپنی خاص رحمت سے پوری فرما۔ یہ ایک بہن ہے، اس کی بیٹی کی اولاد کے لیے جو ابھی میں نے خطبہ جمعہ میں بات کی ہے، اے اللہ جو بے اولاد جوڑے اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہن کو کینسر ہے، اللہ کے حضور دعا اللہ اس کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ یہ جمعے والے دن یہ نماز میں سورہ سجدہ اور سورۃ دہر، افضل یہ ہے کہ سورہ سجدہ اور سورۃ دہر پوری پڑھی جائے، اگر کوئی اور سورت پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ محسن بھائی کے والدین بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ عبداللہ کاشف کے بڑے بھائی، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ عمر بھائی کی دادی اماں بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اعتکاف والوں کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو بھی انہوں نے نیت کی ہے، ارادہ کہ اللہ ان کی اعتکاف کی وہ نیت پوری فرما۔ حمزہ بلال کے بھائی والد صاحب طارق صاحب جو ہے وہ ہمارے مسجد کے نمازی تھے، چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ بھائی محمد شفیق صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہاشمی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ محمد کے دادا دادی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ابو بکر کے والدین کے لیے اللہ ان کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے بزرگ عالم دین پروفیسر حافظ ارشد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یہ جو بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے والدین پریشان ہیں، اے اللہ جن کے بیٹے بیٹیاں نوجوان ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، والدین کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن کے بیٹے اور بیٹیوں کی منگنیاں ہو چکی ہیں، نسبت ہو چکی ہے، عید کے بعد ان کا موقع ہے، اے اللہ ان کا فرض ادا کرنے کی خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جنہوں نے بیٹے اور بیٹیوں کے خوشی کے دن یعنی کہ شادی کے دن مقرر کیے ہیں، اے اللہ ہماری اس بیٹی اور بیٹے کو صاحب نصیب فرما اور اس کا کام اللہ خوبصورتی سے پورا کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انعام اور احسان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا والی زندگی عطا فرما۔ شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی حافظ قرآن ہے حافظ شہزاد صاحب پنڈی والے، وہ ان کو دل کا عارضہ ہے، دعا فرماؤ اللہ ہمارے اس نوجوان بھائی کو مکمل صحت یابی عطا فرما، عیب اور نقص سے محفوظ فرما۔ 3 دن یا 5 دن کا اعتکاف، سنت جو اعتکاف ہے، شرعی جو اعتکاف ہے وہ وہی ہے جو 21ویں رات کو بیٹھتے ہیں اور عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ باقی جو ہے یہ آپ اعتکاف 1 دن بیٹھ جائے 2 دن بیٹھ جائے، وہ مسنون اعتکاف نہیں ہے، اس کے اوپر اعتکاف کی شرطیں نہیں لگے گی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر رشید صاحب جن کے لیے آپ دعا کرتے رہے کئی جمعات میں، آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو صحت دی ہے، وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ ہماری جماعت کے بزرگ میاں محمد احمد انصاری اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی اہلیہ، ان کا چند دن پہلے جواں سال بیٹا، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما۔ ہمارے بزرگ عالم دین حافظ عباس انجم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ نظامی بابا اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ ڈاکٹر سلطان صاحب کا بیٹا اللہ اس کی بخشش فرما۔ حاجی اسحاق مغل صاحب ہمارے اس مسجد کے مؤذن اور مکبر تھے، اللہ کے حضور دعا اللہ ان کی بخشش فرما۔ علوی صاحب ہمارے اس مسجد کے نمازی تھے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ زاہد بٹ صاحب اللہ ان کی بخشش فرما۔ بھائی فراز کے والدین اور بھائی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ فراز بھائی کی بہن اللہ اس کی حاجت پوری فرما۔ شیخ رضوان صاحب بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ حاجی فیاض صاحب بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ جن بچوں کے امتحان ہو چکے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما۔ عید الفطر انشاءاللہ ماشاءاللہ خوشی کا بھی پیغام آ گیا۔ عید الفطر اللہ مجھے اور آپ کو اللہ دن دیکھنا نصیب فرما، ہر قسم کی پریشانی سے بیماری سے اللہ تعالیٰ نقص عیب سے بھی محفوظ فرما۔ انشاءاللہ الرحمن عید الفطر جامعہ مسجد خورشید میں ٹھیک 6 بجے، اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 21ویں عید الفطر ہے تقریباً،
کہ ہم جو اعلان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پورے ٹائم پہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی، اس لیے آپ وقت پہ تشریف لائیں۔ عید الفطر کی نماز جو ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کھجور کھا کے آئیں، یہاں بھی آپ کو کھجور ملے گی، نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آئیں، غسل کر کے آئیں، تو عید الفطر کی نماز جامع مسجد خورشید میں ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی۔ یہ بھائی نے پھر وہی دعا کروائی ہے کہ بے اولاد اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ ہماری مسجد کے دروس اور خطبات جمعہ ہماری مسجد جامعہ مسجد خورشید کا پیج فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہے، یہ بھی تبلیغ کے سلسلے میں ہے، اس کو خود بھی سنو اور دوسروں کو بھی شیئر کیا کرو۔ تو اس لیے انشاءاللہ الرحمن آج مغرب کے وقت حافظ عثمان صاحب درس قرآن جی ارشاد فرمائیں گے۔ اتوار والے دن افطاری کے موقع پہ مغرب میں انشاءاللہ الرحمن حافظ ابو بکر عباس انجم صاحب کا جو بیٹا ہے انشاءاللہ وہ درس قرآن جی ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما، اور جو نہیں مانگا اللہ آپ کے خزانے بے انتہا ہے، اللہ اپنے لا تعداد خزانوں میں ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم اکبر۔ دوست ذرا قریب ہو جاؤ تاکہ جو دوست کھڑے ہیں ان کو جگہ ملے۔